بیسیکلی کام سٹارٹ کرنا ہے. ایک تو آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کام کا ہم آغاز کہاں سے کریں اور کس طرح سے اس کو لے کے چلیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سبجیکٹ میٹر جس انداز سے شروع کیا گیا یا سبجیکٹ میٹر جس انداز سے ایچ آر ایم کا کورس ڈیزائن ہوا ہے اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات اس طرح کے ہیں جو عام اسٹوڈنٹ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو کورس بنایا گیا ہے اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ان لوگوں نے چیپٹر 1 کو اسٹریٹجک پلاننگ بنا دیا. پھر اس سے پہلے اسٹریٹجک کوئی انوائرمنٹ کا ذکر کر دیا. اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چونکہ اسٹریٹجک لیول جو ہوتا ہے عام طور پہ ہماری آرگنائزیشن میں اسٹریٹجک لیول جو ہے وہ اسٹے کرتا ہے بالکل ٹاپ پہ. اور یہ ٹاپ لیول کی جو اسپیکٹس ہوتے ہیں ہمارے نزدیک یہ اسپیکٹ تھوڑے سے بچوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. تو پہلے چیپٹرز کو زیادہ تر ان چیزوں سے ریلیٹ کیا گیا ہے. تو میں نے انٹروڈکشن تو لاسٹ ٹائم آپ کو کرا دی تھی, لیکن اس کی جو پلاننگ ہے اس کے مطابق میں اس کو اس طرح سے لے کے چلوں گا کہ جو آپ کا کورس ہے اس کو ہم اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ پہلے میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کا چیپٹر نمبر 5 سے سٹارٹ کر رہا ہوں جو بک کا چیپٹر نمبر 5 ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورس آؤٹ لائن کے اعتبار سے 5 ہے, بک کا جو چیپٹر ہے اس کے اعتبار سے یہ چیپٹر نمبر 5 ہے. اور چیپٹر نمبر 5 میں سب سے پہلے آپ کو جو چیز سکھانے جا رہا ہوں وہ چیز ہے کہ کس طرح سے امپلائی ریکروٹ کیے جاتے ہیں, امپلائی کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے. تو میں آپ کو ریکروٹمنٹ پڑھانے جا رہا ہوں پہلے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اوبویسلی میں اس کی سلیکشن پہ جاؤں گا کہ امپلائی سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ریکروٹمنٹ, سلیکشن, اور پھر اس کے بعد اس کی ٹریننگ, پرفارمنس اپریزل. پھر میں اس کی ایویلیویشن پہ جاؤں گا تو پھر میں آپ کو جاب انالیسس کے بارے میں بتاؤں گا. تو اس کے بعد میں جاؤں گا اس کی پرفارمنس اپریزل کے اوپر. پھر ہم بات کریں گے اس کی ٹریننگ کے اوپر. اس طرح کر کے ہم بیسک ایشوز ہیں ایچ آر کے پہلے لکھیں گے کہ سمجھیں گے کہ ریکروٹمنٹ کیا ہے, سلیکشن کیا ہے, پرفارمنس کیا ہے, ٹریننگ کیا ہے. بنیادی چیزوں کو پہلے سیکھیں گے. جب یہ بیسک چیزیں ہمیں آ جائیں گی پھر ہم اسٹریٹجک لیول کی چیزوں کی طرف بھی چلیں گے اور پھر ٹیکنیکل چیزوں کی طرف بھی چلیں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو اپنا سیشن ہے اس کو ہم نام کریں ریکروٹمنٹ کے. بیسیکلی اس ٹاپک کو ہم کہتے ہیں ورک فورس پلاننگ. ہم اس کو کہتے ہیں کیا؟ ورک فورس پلاننگ. ورک فورس پلاننگ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ورک فورس کی پلاننگ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ایونٹس بعد میں ایگزسٹ کرنے ہیں ان کو کسی طرح فور کاسٹ کر کے ان کی آج ہی پلاننگ شروع کر دی جائے. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ جو ہیں وہ کوئی لیٹ سے آپ کوئی نیٹ ورک رن کر رہے ہیں یا آپ کوئی جو ہے وہ کوئی فوڈ آؤٹ لیٹس چلا رہے ہیں. تو جیسے میں نے لاسٹ ایگزامپل دی تھی کہ آپ کوئی فوڈ آؤٹ لیٹ چلا رہے ہیں اور وہ جو فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں ان کا کوئی بھی نام آپ رکھ لیجئے. جیسے کہ میں مثال دی تھی لاسٹ ٹائم, لیٹ سے پاپاز پین رکھ دیں یا کوئی اور نام رکھ دیں. تو اگر آج آپ کی 3 آؤٹ لیٹس ہیں تو آپ کے پاس 10 کے حساب سے 30 کا سٹاف ہے, اور آپ کہتے ہیں جی کہ آنے والے دور میں میں اس کو انکریز کر کے 10 پہ لے جاؤں گا, تو آپ کو 7 مور کا سٹاف چاہیے ہوگا. اس کا مطلب ہے آج کے بعد آپ کو بھی آنے والے دور تک یا اگلے سال تک 70 امپلائیز اور چاہیے ہیں. تو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمیں کتنے سٹاف کی ضرورت ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ہائر کریں گے, کس طرح سے اپنی آرگنائزیشن میں انجیکٹ کریں گے. تو اس سلسلے میں جن چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ آج ایچ آر مینیجر ہیں. لیٹ سپوز یو آر ایچ آر مینیجر, اور میں نے آپ سے کہا کہ جی ایچ آر مینیجر صاحب تیار ہو جائیے, ہمیں 7 مور برانچز کھولنی ہیں, تو 70 کا سٹاف مجھے جو ہے نا وہ جنوری سے پہلے چاہیے. تو آج جو ڈیٹ ہے یہاں سے آپ حساب کر لیجئے کہ 70 کا سٹاف آپ نے لانا بھی ہے, تیار بھی کرنا ہے. تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں گے کہ میری اس بات کو سننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وٹ پوزیشنز دا فرم ول ہیو ٹو فل, کون سی پوزیشن ہمیں فل کرنی. ظاہر ہے اس کے لیے یہ 3 نئی آؤٹ لیٹس ہیں, اس کے لیے مینیجر بھی چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ
اسسٹنٹ مینیجر بھی چاہیے ہوگا، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ آپریشنل سٹاف بھی چاہیے ہوگا، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، آپ خود بھی اپنا ایچ آر ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو کسی ہائرنگ ایجنسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر وین ٹو فل، آپ کو کب فل کرنا ہے، تو یہ تین اہم باتیں ہیں۔ اوپر والے کیس کی روشنی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر مجھے جو پوزیشن فل کرنی ہے اس میں ہر برانچ کا ایک مینیجر چاہیے، ہر برانچ کا جو مینیجر ہے اس کے انڈر کم از کم 2 اسسٹنٹ مینیجر چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 7 ہمیں جو ہے وہ کچن اسسٹنٹ اینڈ آپریشن سٹاف چاہیے فار ایچ برانچ۔ تو ایک مینیجر، 2 اسسٹنٹ مینیجر، 7 آپریشنل ورکرز، تو یہ ہمیں 10 کا سٹاف چاہیے ایک آؤٹ لیٹ کے لیے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ کون سی پوزیشنز خالی ہیں، صرف سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثالی طور پہ کیس لے لیا، ایک مینیجر کی سیٹ خالی ہے ہر برانچ میں، اس کا مطلب 7 برانچیں ہیں تو 7 مینیجر کی سیٹیں ہمارے پاس اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، 2 ہر برانچ کے اسسٹنٹ مینیجر ہیں تو ہمارے پاس 14 سیٹیں خالی ہیں 14 اسسٹنٹ مینیجر کی، اور 7 آپریشنل ورکر، کچن اسسٹنٹ اینڈ ویٹر وغیرہ ڈال کے تو یہ کوئی 7 ہمارے پاس ہیں، تو تقریباً کوئی 7 انٹو 7 یو کین سے 49 ہمارے پاس یہ پوسٹ خالی ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ پوزیشن ہمیں فل کرنی۔ ہاؤ ٹو فل تو میں نے کہا جی 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اپنا ایچ آر پورا ڈیزائن کریں، پورا اپنا ایچ آر کا نظام بنائیں، خود ہی پھر آپ ایڈورٹیزمنٹ دیں گے، خود ہی انٹرویو لیں گے، خود ہی ٹیسٹ لیں گے، یہ سب آپ کریں گے۔ نہیں ہو سکتا تو ایچ آر مینیجر رکھ لیں، 1-2 اسسٹنٹ رکھ کے باقی سارا کام جو ہے وہ ایجنسیز سے کروا لیں، ہائرنگ ایجنسیز مل جاتی ہیں، ان سے آؤٹ سورس کا معاہدہ کر لیں اگر آپ کی چھوٹی آرگنائزیشن ہے۔ وین ٹو فل وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو 1 جنوری سے پہلے ان کو ہائر کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پلان یہ ہونا چاہیے کہ بیفور ستمبر ان کو انرول ہو جانا چاہیے، اور ستمبر سے پہلے یہ ان لسٹ ہو جائیں، تاکہ اگر جوائننگ کرتے 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 یہ کوئی نومبر بھی آ جاتا ہے تو کوئی 1-2 ماہ ان کی ٹریننگ کے لیے آپ کو مل جائے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو یہ تو پتہ چلا نا کہ ورک فورس پلاننگ اور پلاننگ کیسے ہوتی ہے، ابھی ہم فور کاسٹنگ کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن آج آپ کو کم از کم یہ پتہ چلا کہ ورک فورس پلاننگ کیسے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ بات کلیئرلی سمجھ آئی ہے تو ایک جی لکھ کے، یہ والا جی انٹر کر دیجئے، ٹھیک ہے، یہ یس لکھ کے انٹر کر دیجئے، تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی جی بات؟ تو آئی ایم ویٹنگ فار یور کمنٹس ان محمد داؤد کیا ہے، عائشہ چودھری نے بولا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سدرا ہے، ارم بھی ہے، ارم کا نہیں کوئی میسج آ رہا ہمیں، ٹھیک ہے جی، تو ارم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بچوں نے ہمیں میسج دیے، تو دیٹس گڈ جی کہ ہمیں جو ہے کچھ رسپانس ملا آپ سے۔ اب اس کے بعد بات یہ آ جاتی ہے کہ ڈفرینٹ طریقے ہیں جس سے ہم، جو کہ ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں، کہ ہم جس سے کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے آرگنائزیشن میں اپنے ہی لوگ ان سیٹوں کو فل کر سکیں۔ اب ہماری تو ہر برانچیں ہی 3 ہیں، لیکن چلیں 3 برانچوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسسٹنٹ اسٹاف مینیجر بن سکیں، تو 4 تو وہیں سے ہمیں مل جائیں گے بھی، ہماری 3 برانچیں سوری، تو 6 مینیجر ہمیں وہاں سے مل جائیں گے، اگر ہم انہیں پروموٹ کر کے انہیں کو مینیجر بنا دیں تو کم از کم وہ اپنا کلچر تو ساتھ لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ہماری جو 3 برانچیں پہلے چل رہی ہیں ان کے ہر برانچ میں 2 اسسٹنٹ مینیجر ہیں، تو وہ جو 2 اسسٹنٹ مینیجر ہیں پہلے تو ان 6 کو ہی پروموٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے کم از کم 6 تو بندے اندر سے ہی آ گئے نا آپ کے، جو آپ کا کلچر بھی سمجھتے ہیں، پروسیس بھی سمجھتے ہیں، اور آرگنائزیشن کا مشن اور ایم سمجھتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی آرگنائزیشن میں وقتاً فوقتاً سکین کریں کرنٹ سکلز بیسڈ آن دا امپلائی بایوگرافیکل ریکارڈ، کہ اس وقت ہم ریکارڈ رکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ہمارا کون کون سا ایسا اسسٹنٹ مینیجر ہے جو مسلسل ایجوکیشن بھی انہانس کر رہا ہے، ساتھ ایم بی اے بھی کر رہا ہے یا ایم کام بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کمپیوٹر سکلز بھی لے رہا ہے، تو ہم کہیں گے یار یہ کینڈیڈیٹ ہے نا ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہے، جس کے پاس کمپیوٹر سکلز ہیں، آج کل کے زمانے میں بڑا مانا جاتا ہے اگر کوئی کینڈیڈیٹ پڑھا لکھا بھی ہے، یعنی ایم کام بھی ہے، ساتھ کوئی انٹرپرائز ریسورس پلاننگ بھی چلانا جانتا ہے، اور ساتھ اس کے پاس لینگویج سکل بھی ہے،
تو انڈسٹری ایسے کینڈیڈیٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، چاہے تھوڑی سیلری پہ رکھ لے بہت جلدی پروموٹ کر لیتے ہیں، بیکاز لینگویج کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں، جیسے جاب ڈسکرپشن لکھنی نہیں آتی لوگوں کو، بزنس پلان آتا ہے بنانا، لکھنا نہیں آتا، اسی طرح فیزیبلٹی رپورٹ آتی ہے لکھنی نہیں آتی، تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. اینی وے، تو اگر ایسا ہے تو ہم یہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر ہمارے پہلے سے موجود امپلائیز ہیں ان کے لیے ہم نے کوئی بایوگرافیکل ریکارڈ بنا کے رکھا ہو کہ ان میں سے کون کون سا ایسا امپلائی ہے جو اپنی سکلز پہ کام کرتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ بھی کنڈکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں سکلز کی شارٹیج کس چیز کی ہے، تاکہ جو شارٹیج ہے اس کو پہلے سے اوور کم کریں کہ اچھا یار یہ چیز نہیں آتی تو اس کی کوئی ٹریننگ کروا لیتے ہیں. اور ایک سکسیشن پلاننگ کی جائے. سکسیشن پلاننگ ایک چارٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ہر نیچے والے امپلائی کو پریپیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہ اوپر کی پوزیشنز کو ٹیک اوور کرے. ٹھیک ہے، ہر نیچے والے امپلائی کو پریپیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہ اوپر والی پوزیشنز کو ٹیک اوور کرتا رہے. اس طرح ہمیں اپنے ہی اندر سے ایسے امپلائیز مل جاتے ہیں جو ہماری کی پوزیشنز کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو ویسے سکسیشن پلاننگ کہتے بھی ہم اس کو ہیں، سکسیشن پلاننگ ہم کہتے بھی اس کو ہی ہیں کہ preparing employees to hold key positions. کہ ہم امپلائیز کو ہولڈ کرتے ہیں کہ وہ کی پوزیشنز کو ہولڈ کر سکیں، یعنی امپورٹنٹ پوزیشنز کو وہ جو ہے وہ ہولڈ کر سکیں. تو ہم لوگوں کو پریپیئر کرتے ہیں سو دیٹ دے کیپ دا کی پوزیشنز ان دا آرگنائزیشن میں کی پوزیشنز کو ہولڈ کر سکیں. تو ایک تو یہ بات ہے، یہ سکسیشن پلاننگ ہے. آرمی میں یہ بہت اچھی ہوتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آرمی میں کبھی اشتہار آیا ہو کہ ہمیں ایک چیف آف آرمی اسٹاف چاہیے یا ہمیں ایک ایئر مارشل چاہیے. وہ خود ہی اپنی سکسیشن پلاننگ ایسی کرتے ہیں کہ جو سٹارز ان کے پاس آتے ہیں پرفارمنس بیسڈ ان کو وہ پروموٹ کر دیتے ہیں. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اتنا سٹاف چاہیے لیکن یہ سٹاف ہمارا اندر سے بھی نکل سکتا ہے، تو وہ تب ہو سکتا ہے اگر آپ کی آرگنائزیشن ایک بایوگرافیکل ریکارڈ کیپ آن کرتی ہے کہ ہمارے پاس کس کس طرح کے امپروو کرنے والے امپلائیز ہیں اور ان کی کیا کیا سکلز میں شارٹیج ہے، اس پہ ہم کام کر کے ان کی سکلز کو اوور کم کرتے رہتے ہیں. یعنی ہمارا ٹریننگ ہمارا کلچر ہو کہ جو چیز ہمیں نہیں آتی وہ ہم نے خود بھی سیکھنی ہے اور سکھانی بھی ہے. اور پھر کچھ سکسیشن پلاننگ بھی کرتے ہوں تاکہ نیچے والے لوگ اوپر والی پوسٹ کو دیکھتے رہیں، اور کراس ٹریننگ کرتے رہیں، وہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد یہ ریکروٹمنٹ اینڈ مانیٹرنگ پروگرام بھی ہمارے چلتے ہیں جس کے اندر نئے آنے والے لوگوں کو ہم ریکروٹ کرتے رہیں اور ان کے مانیٹرنگ پروگرام کرتے رہیں تاکہ وہ آ کر اپنی آرگنائزیشن میں ایڈجسٹ ہوتے رہیں. اس طرح امپلائیز کا ایک بڑا بلک ہمارے پاس اویلیبل ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیسک ورک ہے. اب جو اگلی سلائیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ سلائیڈ ہے تو ایک، لیکن یہ سلائیڈ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ایک چیز کو کور نہیں کر رہی، دو یا آپ کے کم از کم 2 سے 3 چیپٹر کو پک کر رہی. مثال کے طور پہ یہ سلائیڈ جو ہے یہ اسی بک کی ہے، جیری ڈیسلر کی ہی ہے، جس کے اندر ہم پہلے فور کاسٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے امپلائیز کی ضرورت ہے، ہمیں کتنے امپلائیز کی ضرورت ہے. تو یہ فور کاسٹنگ ہی ہے نا جس پہ ہم بات کریں کتنے نئے آؤٹ لیٹ کھلیں گے، کتنے ورکر چاہیے ہوں گے. اس کے بعد ہم اس کی بنیاد پہ ریکروٹ کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی ان کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں جاب کے لیے، اسے کہتے ہیں ریکروٹ کرنا. اب بھی ریکروٹ ہوتے ہی بندہ سلیکٹ نہیں ہو جاتا جاب کے لیے، پہلے وہ اس لسٹ میں شامل ہوتا ہے جو کہ کیپیبل کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہوتی ہے جو کسی جاب کے لیے کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو کوالیفائی کر سکتے ہیں ان کی لسٹ ہوتی ہے، کوالیفائی کیا نہیں، کوالیفائی کر سکتے ہیں ان کی ایک لسٹ ہم بنا لیتے ہیں جو وہ اپلائی کرتے ہیں یا ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے رسپانس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ان کے فارم فل کروا کے فارم رکھتے ہیں، پھر اسکریننگ کرتے ہیں، پھر ہم ان کے انٹرویو اور ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. تو جو ان کا سلیکشن شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہم ٹیسٹ اور انٹرویو لیتے ہیں، یہ چیپٹر علیحدہ ہے ہمارا اس بک میں. تو یہاں سے الگ چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. لیکن ٹیسٹ اور انٹرویو لینے کے بعد ہم ان کا فائنل ہائرنگ کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے امپلائی بن جاتے ہیں، کینڈیڈیٹ بیکم امپلائی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے فور کاسٹنگ ہوتی ہے کتنے امپلائیز چاہیے، پھر اس کے مطابق اس کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے جس میں جو امپلائی جو کینڈیڈیٹ اپلائی کرتا ہے
سارے تو ظاہر ہے نہیں ہوتے نا جو جاب کو کوالیفائی کر سکیں کہ ہمیں ایک اکاؤنٹنٹ چاہیے اور وہاں ایم کامر بھی اپلائی کر رہا ہے اور وہاں پہ ایم بی اے مارکیٹنگ بھی اپلائی کر رہا ہے. ظاہر ہے ایم بی اے مارکیٹنگ کو باہر نکال دیں گے اسے کہ بھائی تم ہماری مارکیٹنگ کی جاب کے لیے اپلائی کرو, تم فائنینس کی جاب کے لیے اپلائی نہ کرو. تو اس کی ہم ایک لسٹ تیار کریں گے, ہم کہیں گے یہ کینڈیڈیٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں. پھر ہم ان کے اپلیکیشن فارمز وغیرہ پریپیئر کروا کے پھر ہم ان کا ٹیسٹ اور انٹرویو کریں گے. ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد پھر ان کا ہم فائنلی ہائر کر کے اپنا کینڈیڈیٹ سے امپلائی کنورٹ کریں گے. تو یہ بچوں پروسیجر ہوتا ہے, لیکن یہ الگ چیپٹر ہے, یہ الگ چیپٹر ہے اور وہ الگ چیپٹر ہے. یہ سارے کے سارے چیپٹرز ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یعنی دس از چیپٹر نمبر 5 جو بھی میں پڑھا رہا ہوں, دس از چیپٹر نمبر 6 اینڈ دس از چیپٹر نمبر 7. تو یہ الگ الگ چیپٹر. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ آئی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک امپورٹنٹ چیز, اچھا ہاں یہاں پہ بھی جو بات ہے میں اس کو سیکوینسنگ میں جوڑ رہا ہوں آپس میں. تو کیا آپ کو یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی تو جی لکھ کر انٹر کیجئے پھر دوبارہ, تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ سلائیڈ بھی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ پہلے فور کاسٹنگ, پھر لوگوں کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دیں گے, وہ اپلائی کریں گے, ہم کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ یا کوالیفائی کر سکنے والے کینڈیڈیٹ کو علیحدہ کریں گے, پھر ٹیسٹ لیں گے, انٹرویو لیں گے اور پھر فائنل انٹرویو لیں گے. پھر وہ امپلائی ہمارے کیا بن جائیں گے؟ کینڈیڈیٹ بن جائیں گے. جی بچوں کلیئر ہوئی بات؟ جی زینب, سدرا, عائشہ, داؤد, جی ختیجہ, زینب, پلیز کین یو کمنٹس. بک کی سافٹ کاپی سینڈ کر دیں, کر دیں گے, کر دیتے ہیں جی, کر دیتے ہیں. میں اصل میں سافٹ کاپی سینڈ کرنے کی بجائے سوچ رہا تھا کہ ایک گوگل کلاس روم بنا لوں, وہ سارا مٹیریل اس پہ رکھ دوں, تو وہاں سے جس چیز کو چاہیے ہوگا لے لے گا. چونکہ اس طرح بھیجنا مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کے گروپ بڑے زیادہ ہیں, لڑکیوں کے الگ ہیں, لڑکوں کے الگ ہیں, پھر بی بی اے کے 2 لڑکوں کا, لڑکیوں کا 4 گروپ ہیں علیحدہ علیحدہ. تو میں تو کام کرنا ہوتا ہے, اتنے زیادہ کام میں کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے نا. بلکہ مجھے تو آپ میں سے والنٹائر ایک لڑکی چاہیے اور ایک لڑکا چاہیے. وہ لڑکی مجھے اس لیے چاہیے ہے کہ وہ میری ساری گرلس کے سیکشن میں اسے شامل کروں, اور جو مٹیریل بھیجنا ہو میں اس لڑکی کو بھیج دوں, وہ سب کو بھیج دوں. اور ایک لڑکا چاہیے ہے جو کہ جو مطلب جاب نہ کرتا ہو, ذرا ٹائم ہو, لڑکی بھی ایسی ہو, تو میں اس کو بھیج دوں مٹیریل اور وہ آگے سب کو سینڈ کر دے. تو ایسا کوئی بچہ مل جائے تو بڑی مہربانی ہے آپ کی. اچھا بچوں, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. اب چلتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں آپ کے لیبر ڈیمانڈ کی طرف. اب دیکھیے, اب ہم چل رہے ہیں ایکچوئل فور کاسٹنگ کی طرف. ایکچوئل فور کاسٹنگ کی طرف جب ہم چل رہے ہیں تو ہمیں لیبر ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں. لیبر ڈیمانڈ, لیبر ڈیمانڈ کتنی ہوگی آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے, اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا. ڈیمانڈ کو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے, ایسے تھوڑی کہ رکھ لیں 10 امپلائیز. او بھائی بجٹ ہوتا ہے, خرچہ ہوتا ہے, لوگ مفت تو نہیں نہ آ جاتے. لہٰذا سب سے پہلے تو تمہیں اپنی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی دیکھنی پڑے گی. اگر تو آپ کی اسٹریٹجی ہے جو ہے آرگنائزیشن کی وہ گروتھ کی ہے, تو پھر امپلائیز بڑھانے پڑیں گے. اور اگر آپ کی اللہ نہ کرے پالیسی ڈکلائن کرنے کی ہے اسٹریٹجی, ٹھیک ہے جی, ڈاؤن سائز کی پالیسی آپ کی, یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, ہوتی ہے بعض کا ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑتی ہے, تو پھر امپلائی بڑھانے نہیں, امپلائی گھٹانے. تو امپلائی بڑھانے کا بھی طریقہ ہے اور امپلائی گھٹانے کا بھی طریقہ ہے, دونوں کو ایچ آر میں سیکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیا وہ گرو کر رہی ہے یا وہ ڈاؤن سائز کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آیا آرگنائزیشن جو ہے وہ کوئی نئے پروڈکٹ اینڈ سروسز تو نہیں لانچ کر رہی. اگر تو آپ کوئی نیو پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر تو آپ کوئی نیو پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں, اگر کوئی آپ نیو سروسز لانچ کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اف یو آر ہیونگ نیو پروڈکٹس نیو سروسز, تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے نیو امپلائیز کو لانا ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نئی مارکیٹ میں جا رہے ہیں, تو آپ کے لیے امپلائیز کی زیادہ ضرورت پڑے گی آپ کو. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا پروڈکٹ اینڈ سروسز کے معاملے میں آپ کیسے جا رہے ہیں. پھر ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ ڈیمانڈ کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, جی یہ دوبارہ ایکسپلین کر دیتے ہیں, کہ اگر آپ فور کاسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کسی وقت زیادہ ہو جاتی ہے, یا آپ نیا پروڈکٹ لانچ کر دیتے ہیں, آپ کے پروڈکٹ کی
ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے یا آپ نیا پروڈکٹ لانچ کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو نئے امپلائیز کی ضرورت پڑے گی یا زیادہ امپلائیز کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. تو گروتھ کی صورت میں، اس کو گروتھ بھی تو کہتے ہیں ہم، کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو گروتھ ہو گئی. تو اگر آپ کی مارکیٹ کا سائز ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تو صرف پروڈکشن ورکر صرف نہیں چاہیے، اور بھی ورکر ہمیں چاہیے. تو پھر ہمیں زیادہ ورکر چاہیے ہوں گے. کیوں ختیجہ بیٹی بات کلیئر ہے؟ جی ختیجہ بیٹی بات کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو بیٹا ایک تو آرگنائزیشن اسٹریٹجی میٹر کرتی ہے. گروتھ ہوئے گی تو زیادہ امپلائی چاہیے، ڈاؤن سائز ہوگا کم چاہیے. اگر پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو زیادہ امپلائیز رکھنے پڑیں گے، اگر گھٹ گئی تو کم کرنے پڑیں گے. اب اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کچھ سیزنل فلکچویشنز بھی آتے رہتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں. جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کی عید آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں کی عید آ جاتی ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یا آپ لوگوں کی بسنت آ جاتی ہے، یا آپ لوگوں کی کوئی ہولی آ جاتی ہے، یا آپ لوگوں کا کوئی وہ کیا ہوتا ہے رنگولی وغیرہ آپ لوگ مناتے ہیں، تو اس میں بھی اس وقت ڈیمانڈ بڑھتی ہے. یعنی ہم لوگوں کی عیدین جب آتی ہیں تو لوگ نئی گاڑیاں، نئے کپڑے زیادہ خریدتے ہیں، تو اس وقت ڈیمانڈ عروج پہ ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ جو لیبر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ڈرائیو ڈیمانڈ ہوتی ہے. اگر پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو لیبر کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. تو لیبر ڈیمانڈ جو ہے، پروڈکٹ ڈیمانڈ بڑھ گئی، لیبر ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو ہماری عیدین پہ گاڑیاں، کپڑے وغیرہ بہت بکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی جو ہے وہ دیوالی، ہولی وغیرہ پہ زیادہ بکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے سمر ویکیشن ختم ہو گئی، تو سمر ویکیشن ختم ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ اینڈ آف سمر ہالیڈیز ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں شوز بڑے بکتے ہیں، اسکول کے یونیفارم بڑے بکتے ہیں. تو جیسے اینڈ آف سمر ہالیڈیز آتے ہیں تو بہت زیادہ شوز وغیرہ بکتے ہیں. ابھی اسکول کھل رہے ہیں تو ابھی میرا بھتیجا کہہ رہا تھا یونیفارم اور جوتے مجھے نئے چاہیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو گرمیوں میں اے سیز کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے، سردیوں میں ہیٹرز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو جب یہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم کیا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اس وقت بھی ہمیں جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹس جو ہیں وہ خریدنے پڑتے ہیں، زیادہ لیبر جو ہے ہائر کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم پروڈکشن کو میٹ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ضروری ہے. اب دیکھ لیتے ہیں ہم آگے. تو مزید کچھ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے ایک ٹیکنیک سیکھی ہوگی ٹائم سیریز میں، یعنی آپ نے اگر اسٹیٹسٹکس پڑھا ہوگا تو آپ نے ٹائم سیریز میں ایک ٹیکنیک سیکھی ہوگی کہ ہم ٹائم کے اعتبار سے ٹرینڈ لائن دیکھ لیتے ہیں. کہ جیسے فرض کیا کہ ہماری آرگنائزیشن بنی تھی 1990 میں، اور تب سے لے کے اب تک ہماری آرگنائزیشن جو ہے 2020 آ گیا ہے، تو یہ 21 آ گیا ہے، تو یہ اپنا کام کرتی چلی آ رہی ہے 2021 تک. تو جیسے جیسے ہم آگے چل رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہوتی گئی ہے. تو جیسے جیسے ڈیمانڈ انکریز ہوتی گئی ہے ویسے ویسے اس کے نمبر آف امپلائیز بھی زیادہ ہوتے گئے ہیں. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے امپلائیز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. تو نمبر آف امپلائیز جیسے جیسے بڑھیں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ اندازہ کر سکتے ہیں. کوئی بندہ ہم سے آ کے پوچھے کہ اچھا جی 2030 میں کتنے امپلائیز ہوں گے آپ کے پاس، تو ہم اسی ٹرینڈ لائن سے اندازہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یار یہاں پہ ہوں گے اس وقت ہم. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ لائن بھی ایک طریقہ ہے کہ ٹرینڈ لائن کہتے ہیں اسٹڈنگ ویریشن in firms employee level over a past few years. For example, compute the number of employees at the end of last 5 years in each subgroup. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہو ایچ سب گروپ میں کتنے ورکرز جو ہیں وہ آپ کے لاسٹ 5 ایئرس میں جو ہیں وہ ایچ سب گروپ میں جو ہے کمپیوٹ کر سکتے ہیں امپلائیز کتنے تھے. اس سے آپ فیوچر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں کتنے امپلائیز چاہیے ہوئیں گے آپ کو. جی بچوں مشکل تو نہیں ہے؟ جی شاباش. کہ ٹائم سیریز کے انالیسس کی طرح نمبر آف امپلائیز کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے جاؤ، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے اسی ٹرینڈ کو ایکسٹینڈ کر کے دیکھ لو کہ 2030 میں کتنے امپلائیز چاہیے ہوں گے، 2040 میں کتنے چاہیے ہوں گے. اس طرح آپ اس کا اندازہ کر لو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک اور بھی بڑا آسان طریقہ ہے سمپل ریشو انالیسس. کہ جی
5000 چیزیں بیچنے کے لیے ہمیں ایک سیل مین چاہیے ہے. اینولی 5000 یونٹ بیچنے کے لیے ہمیں ایک سیل مین چاہیے ہے اور ہمیں ٹارگیٹ دیا گیا ہے 5 lakhs کا. دی ٹارگیٹ از گیون فار 5 lakhs. تو 5000 ایک سیل مین بیچتا ہے تو 5 لاکھ کے لیے کتنے سیل مین چاہیے؟ آپ ابھی ریشو نکال کے مجھے بتائیے. 5000 یونٹس کو بیچنے کے لیے، سال میں 5000 یونٹ بیچنے کے لیے مجھے ایک سیل مین چاہیے، تو 5 لاکھ بیچنے کے لیے کتنا چاہیے ہوگا؟ شاباش، اینی باڈی کین ڈو اٹ. کوئی بندہ اس کی ریشو نکال سکتا ہے؟ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے بچوں، کیا خیال ہے؟ 1 کو 5000 پہ ڈیوائڈ کر کے 5 لاکھ سے ملٹیپلائی کر دو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار کتنے امپلائیز چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یعنی 1 لاکھ اگر بیچنے ہیں تو 1 لاکھ بیچنے کے لیے 20 چاہیے ہیں، تو 20 کو 5 سے ضرب دے دیں، تو 20 کو 5 سے ضرب دے دیں تو 100 سیل مین ہوں ہمارے پاس، تو ہم 5 لاکھ کی سیل کریٹ کر دیں گے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، 5000 یونٹس کو بنانے یا بیچنے کے لیے ایک سیل مین کافی ہے. اگر ہمارا ٹارگیٹ 5 لاکھ کا ہے تو اس کے لیے اس ریشو سے کتنے امپلائیز چاہیے ہوں گے ہمیں؟ پھر ہمیں اس ریشو سے 100 امپلائیز کی ضرورت پڑے گی. یہ ہے ریشو انالیسس. جی بچوں، یہ کلیئر ہے آپ کو؟ ریشو انالیسس مشکل تو نہیں ہے؟ جی بچوں، کلیئر ہے ریشو انالیسس؟ ٹھیک ہوگی بات. اچھا جی، اب دیکھیے بات جو ہے وہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ بعض اوقات اسکیٹر ڈائیگرام بھی یہ لوگ یوز کرتے ہیں. اسکیٹر ڈائیگرام جو ہے دوسرا طریقہ ہے. اس کے اندر جیسے یہ دیکھیے، میں نے ایک ڈیٹا لیا ہے اسی بک سے. اس میں ایک ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جس کے اندر سائز آف ہاسپٹل ہے. سائز آف ہاسپٹل ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، یعنی نمبر آف بیڈس بڑھ رہے ہیں. تو نمبر آف بیڈس بڑھنے کے ساتھ ساتھ رجسٹرڈ نرسز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. 200 بیڈ کے لیے 240 نرسز تھیں، 300 بیڈ کے لیے 260 تھیں، 400 بیڈس کے لیے 470، 500 بیڈ کے لیے 500، 600 بیڈ کے لیے 620 اور 700 بیڈ کے لیے 660، 800 کے لیے 820 اور 900 بیڈس کے لیے 860 نرسز رکھی گئیں. یہ ہے میرے پاس پریویس ڈیٹا. میں اس ڈیٹے کی بنیاد پہ آئندہ کے لیے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ مجھے کتنی نرسز کی ضرورت پڑے گی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنے ایکس ایکسس پہ نمبر آف بیڈس رکھ لیتا ہوں، یہ بیڈس بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس طرف نمبر آف نرسز رکھ لیتا ہوں، اور میں انہیں ایکس اینڈ وائی کوآرڈینیٹس کی طرح ڈرا کر دیتا ہوں. جیسے دیکھیے کہ 200 نرسز کے لیے مجھے 200 بیڈس کے لیے میں 240 نرسز چاہیے تھی، تو یہ 200 بیڈز ہیں اور یہ 240 نرسز آ گئی، تو میرا یہ پوائنٹ بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح دیکھیے کہ 300 بیڈس کے لیے مجھے 260 نرسز کی ضرورت پڑی، تو میں نے 300 بیڈس کے لیے 260 نرسز کی ضرورت پڑی، تو یہ 300 بیڈ اور یہ 260 نرسز. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ 400 کے لیے 470 نرسز کی ضرورت پڑی، تو یہ میں نے 400 پہ 470 یہ آ گیا آپ کا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس طرح یہ میں نے ڈاٹس لگا دی. ان ڈاٹس کے ایگزیکٹلی سینٹر میں نے ایک لائن لگا دینی جو ان کی ریپریزنٹیٹیو ہو، اور وہ مجھے بتا دے گی کہ مجھے کتنے آئندہ چاہیے ہوں گے. جیسے اس لائن کو میں نے یہاں تک بنایا ہے، اور کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ 1200 بیڈ ہوں گے، اگر 1200 بیڈ ہوں گے تو بتانا کتنی نرسز چاہیے ہوں گی. تو میں نے اسی لائن کو یہ دیکھیے ایکسٹینڈ کر دیا. ایکسٹینڈ کر کے لا کے ادھر سے ہاریزونٹل لائن میں لائی، تو پتہ چلا کہ 1210 نرسز کی ضرورت پڑے گی، جو ہمارے ہاسپٹل کا سائز 1200 بیڈ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہوگی بات بچوں؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا کہ یہ ساری جو سائز آف ہاسپٹل ہے، یعنی نمبر آف بیڈز جو ہیں اور نرسز کو ایک گراف پیپر پہ ڈرا کر لیا. گراف پیپر پہ ڈرا کر کے ہم نے درمیان میں سے ایک اسٹریٹ لائن کھینچ دی جو بالکل ان پوائنٹس کے درمیان میں ہے.
اور پھر کسی نے پوچھا کہ 1200 بیڈز کر دیں تو کتنی نرسز چاہیے ہوں گی، تو ہم نے اسی لائن کو ایکسٹینڈ کر کے لا کے اس پوائنٹ سے ادھر ملایا تو دیکھا کہ ہمیں 1200 سے اوپر نرسز چاہیے، 1210 نرسز چاہیے. جی بچوں کلیئر ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سائز اور امپلائیز کو اسکیٹر ڈائیگرام پہ ڈرا کر دو. اسکیٹر کا مطلب بکھرے ہوئے پوائنٹس، کو ادھر لگ جائے گا، کو ادھر لگ جائے گا، ہم اس کے درمیان میں ایک لائن کھینچ دیں گے. کیا خیال ہے بچوں؟ تو اب زینب کیا کہتی ہیں، سعد کیا کہتے ہیں، اور سدرا کیا کہتی ہیں؟ کلیئر ہے. جی محمد داؤد، ختیجہ، عائشہ، جی شابش. تو یہ آپ کو کلیئر ہے، گڈ ہو گیا. تو یہ ہوگا بچوں اسکیٹر. یہ ساری جو ہے نا ڈائیگرامز اور یہ سلائڈس یہ آپ کے لیے ہی ہیں، یہ آپ کو میں دے دوں گا، آپ نے انہی سے یاد کر لینا. بلکہ میں آپ سے کہوں گا انہی سلائڈس کو یاد کر لیں یا اپنے پیجز پہ لکھ کے اپنے نوٹس بنا لیں، تو آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے نا چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی اور آپ انہیں انڈرسٹینڈ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہوگی بات بچوں؟ اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ذرا ایڈوانس لیول ہے، کتاب میں دیا ہوا ہے، لیکن کتاب میں نے پڑھا مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن وہ اکانومیٹرک ماڈل تھا. اس کو کہتے تھے، ایک رشین اسٹیٹسٹیشین ہے، یہ اسکیٹر ڈائیگرام کی کچھ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اسکیٹر ڈائیگرام کو سمجھ لیں، اتنا ہی کافی ہے. یہ میں نے ویسے کتاب میں تھا، میں نے پرنٹ کر دیا. اب دیکھیں یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مارکوو انالیسس آخری ڈیمانڈ کے انالیسس کی بات کر رہا ہے. تو آج کا لیکچر ہم ڈیمانڈ پہ رکھیں گے. نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے کہ لیبر کی ڈیمانڈ تو دیکھ لی، اگلی بار دیکھیں گے سپلائی کہاں سے آتی ہے، لیکن نیکسٹ میں. اب یہ جو مارکوو انالیسس ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ انالیسس جو ہے had to predict the internal employee movement from one year to another. یہ ایک سیمولیشن ماڈل ہے جو بتاتا ہے کہ امپلائی کیسے کیسے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف گرو کرے گا، اور یہ پہلے سے ہی اندازہ کر کے بتا دیتا ہے کہ اتنے سال بعد کتنے امپلائی ہمارے پاس اون جاب ہوں گے، پروموٹ ہو چکے ہوں گے، کتنے ٹرانسفر کر چکے ہوں گے، کتنے جاب چھوڑ کے جا چکے ہوں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایک ایسا سیمولیشن انالیسس ہے جو بیس کرتا ہے آپ کے کسی اکانومیٹرک ماڈل پر، جو پہلے سے اندازہ کر کے بتا دیتا ہے کہ اتنے سال بعد کتنے امپلائی پروموٹ ہوں گے، کتنے امپلائی آرگنائزیشن چھوڑ کے جا چکے ہوں گے، اور کتنے امپلائی جو ہیں آپ انہیں ڈیموٹ کریں گے، ٹرانسفر کریں گے. تو ایک فورکاسٹڈ انالیسس اسکیٹر یعنی مائنیوٹ پوائنٹس کو بھی ایکسپریس کرتا ہے. تو اس طرح بچوں ہم جو ہے وہ ڈیمانڈ کا انالیسس کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ آج کا لیکچر میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. تو آج کے لیکچر میں نے صرف یہ بتایا کہ ہم اپنے آنے والے دور میں کتنی لیبر چاہیے اس کی ڈیمانڈ کا اندازہ کیسے کر لیتے ہیں آرگنائزیشن میں، اور اس کے لیے ہمارے پاس کون کون سی ٹیکنیک دستیاب ہے. اس مقصد کے پیش نظر میں نے اس کو ایکسپلین کیا. آئندہ میں بات کروں گا سپلائی کے اینگل سے کہ لیبر کی سپلائی کہاں کہاں سے آئے گی. اگر ہم آج کے لیکچر کو رینک کرتے ہیں 1 سے 100%، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کہاں سٹے کرے گی؟ اگر میں رینک کروں، یو آر لسننگ from 1 to 100%, where you stay from out of this, please can you comments. جی I'm just winding up. صرف آپ جاتے جاتے یہ کمنٹس دے کے بے شک ایگزٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. سو داؤد کہہ رہے ہیں 95%. عائشہ کیا کہتی ہیں، اور محمد داؤد کیا کہتے ہیں، زینب کیا کہتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ از ویری امپورٹنٹ. داؤد نے تو 95 کہہ دیا، سوری. تو ختیجہ کی بات سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سرفراز ختیجہ سرفراز ہیں، عائشہ چودھری ہیں. جی شابش، بالکل ٹھیک ہو گیا بچوں. تو آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اقرا پرویز بھی نہیں بولتی لیکچر میں، ساتھ میں وہ بھی نہیں بولتے. ایسا تو نہیں لیکچر آن کر کے اللہ حافظ. چلے اینی وے ہم اس کی ریکارڈنگ آپ کو سینڈ کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور جوائننگ اینڈ فار یور نائس فیڈ بیک. اللہ بلیس یو. تو ہم